ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث اور چرچا ہو رہی ہے کہ یہ ہے کیا؟ کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ اس نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلہ کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقتوں منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ اس نے بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈریلیس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیشن پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 150 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامہ کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامہ کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیو ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن آلتن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیا چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلہ نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلہ کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعہ کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلہ کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کی۔ اس علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے حانلے بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاء الدین کیقباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ قرلس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامہ میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی بے، ترغت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر اور سنگین تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔
ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط ترین سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرا برابر تعصب کا خیال نہیں آتا ہے۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پائے جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس سے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈرامہ کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی فیملی ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری تفصیلات ڈرامہ کے کردار کی تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارطغرل ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا وہ حقیقت کے خلاف اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامہ پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام نام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں سچائی کیا ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامہ کی اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت یہی حالات تھے جیسا کہ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں۔ اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں، یعنی ارطغرل کا نام ایک طریقے سے شاہین، صفت سپاہی۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں 90 سال کی عمر پائی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروق سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا، منگولوں اور صلیبیوں سے لڑتا رہا اور پوری دنیا پر اس کا خوف طاری رہا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے، ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا تو کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملہ کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج سے مقابلہ کر رہی تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور وہاں اپنا سردار اعلیٰ بھی منتخب کیا۔ مشہور یورپین مورخ کیرولائن فرینکل لکھتی ہے، جس اناطولیہ میں ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا۔ مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، وہ تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کی اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں تھا، مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ دیگر معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔
یہ قبیلہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ جنگ اور اس کی جد و جہد کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن کزنر علب بن قایا علب بن کوکب علب بن سارقوق علب بن قائی علب۔ قائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجودہ ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ اور فکر بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے، صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف مسلسل لڑ رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوگوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے اورحان غازی نے اس میں اضافہ کیا۔ اسی قبرستان میں حلیمہ سلطان اور ترغت وغیرہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ڈرامہ میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامہ میں پیش کی گئی فکر، جد و جہد، صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلہ سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامہ میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے جس کے ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل نے پہلے کر رکھی ہے اور بقیہ اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ موجود ہے۔ اب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے جسے سرکاری ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ کائی فیملی نام کی ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامہ کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے۔ جرنلسٹ ارطغرل دیکھنے والے اپنا تاثر اور اپنے خیالات کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں: کتنی ہی فلمیں دیکھی اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے، ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔